یہ نظام لوگوں کو باغی بنا رہا ہے۔ کیا کراچی کے میر رضا علی کو قتل کیا گیا یا انہوں نے خودکشی کر لی؟ دوستو، بتایا جا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسلام آباد میں مختلف یونیورسٹیز کے چانسلرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جہاں انہیں کہا گیا کہ نوجوانوں میں وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کرے۔ بظاہر یہ کوئی بری بات نہیں، جو شخص جس ملک میں رہتا ہے اس کے اندر اپنے ملک سے محبت کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس چونکہ اس حوالے سے ایک بڑا پلیٹ فارم موجود ہے، اس لیے وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں، تاجر برادری کے ساتھ نشستیں کرتے ہیں اور مختلف طبقات سے بات چیت کرتے ہیں۔ وہ اپنا ایک موٹو، میسج اور نیریٹو ان کے سامنے رکھتے ہیں، یہ ان کے کام کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں اصل سوال یہ ہے کہ کیا صرف کسی کے سمجھانے، لیکچر دینے یا بتانے سے کوئی شخص محب وطن بن جاتا ہے؟ کیا وطن سے محبت ایک حکم سے پیدا کی جا سکتی ہے؟ آج ہم اسی سوال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے، صرف ایک شارٹ ٹائم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے آسٹریلیا سے پاکستان آنے والی ایک فیملی کی چھوٹی بچی چکوال میں پولیس کی گولی کا نشانہ بنی۔ ابتدا میں پولیس اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ بچی پولیس کی گولی سے ماری گئی۔ معاملہ ڈاکوؤں کی طرف ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب والدین نے اصرار کیا کہ ان کی بچی ڈاکوؤں کی گولی سے نہیں بلکہ پولیس کی گولی سے ماری گئی ہے، تو بعد میں پولیس کو اس موقف کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس کے بعد لاہور کا وہ واقعہ بھی سامنے آیا جس میں 2 خواتین کو کس انداز سے بلایا گیا اور پھر ان کے ساتھ مبینہ گینگ ریپ کا واقعہ پیش آیا، لیکن پولیس نے ابتدا میں اس واقعے کو ایک مختلف اینگل دینے کی کوشش کی۔ یہ دونوں واقعات بھی اگرچہ کچھ عرصہ پرانے ہیں، لیکن سوال آج بھی وہی ہے۔ اب ذرا موجودہ واقعات کی طرف آتے ہیں۔ چند دن پہلے لاہور میں ایک تانے کے اندر ایک معذور بچی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ سامنے آیا۔ پھر کل یا پرسوں کی بات ہے، 2 خواتین کو چوری کے الزام میں پولیس اسٹیشن لایا جاتا ہے۔ وہ بالکل ٹھیک حالت میں ہے، وہاں پر آتی ہے، گفتگو کرتی ہے، لیکن رات تقریباً 8 بجے ان کے خاندان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ مبینہ طور پر اوور ڈوز کی وجہ سے انتقال کر چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پولیس اسٹیشن میں بالکل ٹھیک حالت میں آتا ہے تو وہاں اس کی موت کیسے واقع ہوتی ہے؟ اور جب ایسا واقعہ ہو تو سب سے پہلے ٹرانسپیرنسی، انویسٹیگیشن اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، نہ کہ سوالات کو دبانے کی کوشش۔ اب آتے ہیں میر رضا علی کیس کی طرف۔ ایک نوجوان گھر سے نکلتا ہے، 2 دن تک غائب رہتا ہے، پھر اس کی لاش ملتی ہے اور پولیس یہ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے اور اسے دفنا بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن والدین کا موقف بالکل مختلف تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا، اسے قتل کیا گیا ہے۔ والدین کے مطابق پولیس جس انداز سے واقعے کو خودکشی قرار دے رہی تھی، اس سے انہیں شک ہوا کہ شاید اصل حقیقت سامنے نہیں لائی جا رہی۔ اگر پولیس انویسٹیگیشن نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اگر کسی انفلوئنشل شخص کے ملوث ہونے کا شبہ تھا، یا اگر کسی وجہ سے معاملے کو دبانے
یا چھپانے کی کوشش ہو رہی تھی تو پھر والدین کے لیے شک کرنا فطری تھا۔ اسی لیے والدین نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی غیر جانبدار انکوائری ہونی چاہیے۔ عدالت نے ایک ٹیم تشکیل دی، لیکن سندھ حکومت نے اس ٹیم کو تبدیل کر دیا اور کراچی کے بجائے حیدرآباد یا اندرونی سندھ سے کچھ ڈاکٹر وغیرہ لا کر ایک نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا۔ اب والدین کے ذہن میں ڈاؤٹ پیدا ہونا فطری تھا کہ جس معاملے میں وہ پہلے ہی مطمئن نہیں ہے، اس کی انویسٹیگیشن بھی ایسے لوگوں سے کیوں کرائی جا رہی ہے جن پر انہیں اعتماد نہیں۔ یہاں تک کہ والدین کو اپنے بچے کی قبر پر پہرا دینا پڑا کہ کہیں اس کی لاش کے ساتھ مزید کوئی مس ہینڈلنگ نہ ہو جائے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر اس ملک کا سسٹم صحیح کام کر رہا ہوتا تو شاید پہلے مرحلے پر بچے کے قتل کی نوبت ہی نہ آتی۔ اگر پولیس کا لا اینڈ آرڈر مضبوط ہوتا تو شاید وہ 2 دن تک پراسرار طور پر غائب نہ ہوتا۔ اگر انویسٹیگیشن کا نظام مضبوط ہوتا تو لاش ملنے کے بعد معاملہ فوراً شفاف انداز میں آگے بڑھتا۔ لیکن جب ایک خاندان اپنے جوان بیٹے کی لاش کے معاملے میں بھی جسٹس کے لیے دروازے کٹکھٹاتا رہے، جب اسے شک ہو کہ معاملہ چھپایا جا رہا ہے، جب اسے اپنے بچے کی قبر کی حفاظت خود کرنا پڑے، تو اندازہ لگائیے کہ اس خاندان پر کیا گزری ہوگی۔ یہ درد وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کا جوان بچہ اس طرح کے واقعات میں چلا جاتا ہے اور انہیں انصاف ملنے کے بجائے مزید ٹیکٹکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے ایک عاجزانہ درخواست ہے، آپ نے یونیورسٹیز کے چانسلر سے کہا کہ نوجوانوں میں وطن کی محبت پیدا کرے، یہ اچھی بات ہے، لیکن جن مسائل کی ہم نے نشاندہی کی آپ خود ان کو ذرا دیکھیے، ان پر ریسرچ کرے، ان واقعات کی انویسٹیگیشن دیکھے اور پھر خود فیصلہ کرے کہ جب جسٹس کا لیول یہ ہو، جب میرٹریکریسی کی صورتحال یہ ہو، جب رول آف لا کمزور ہو اور لا اینڈ آرڈر پر لوگوں کا اعتماد متزلزل ہو، تو کیا آپ لوگوں کو بار بار محب وطن کہہ کر انہیں وطن سے محبت کا لیکچر دے کر واقعی محب وطن بنا سکتے ہیں؟ یا پھر اس کے برعکس یہ حالات لوگوں کے اندر ریاست سے دوری اور ناراضگی پیدا کرتے ہیں؟ میری عاجزانہ گزارش ہے کہ ڈی جی صاحب یونیورسٹیز کے چانسلرز کو یہ ضرور بتائیے کہ نوجوانوں میں وطن کی محبت پیدا کرے، لیکن اس کے ساتھ بنیادی مسائل حل کرنے پر بھی توجہ دے۔ اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پرفیکٹ ہو، اگر فیصلے میرٹ پر ہو، اگر رول آف لا قائم ہو، اگر لوگوں کو بروقت اور بلا امتیاز جسٹس ملے، اگر پولیس شہری کی حفاظت کرے اور اگر ریاست شہری کو یہ احساس دلائے کہ یہ سسٹم اس کے لیے کام کر رہا ہے، تو پھر آپ کو لوگوں کو محب وطن بنانے کے لیے زیادہ لیکچرز دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ امریکہ یا برطانیہ چلے جائیں، وہاں ہر شخص کو روزانہ کی بنیاد پر یہ لیکچر نہیں دیا جاتا کہ امریکہ سے محبت کرو یا برطانیہ سے محبت کرو۔ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ سسٹم ان کے لیے کام کر رہا ہے، ان کے ٹیکس کا پیسہ ان کی سہولتوں پر خرچ ہو رہا ہے، پولیس ان کی دہلیز پر موجود ہے، عدالتیں انہیں جسٹس دیتی ہے، تعلیم ان کے بچوں کے لیے موجود ہے اور ریاست ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہے، تو ان کے اندر اس ملک سے وابستگی اور محبت خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ یعنی وطن سے محبت صرف لیکچر سے نہیں بلکہ اچھے نظام کے تجربے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ڈی جی صاحب آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو محب وطن بنانے سے پہلے
ان کے سامنے ایک ایسا پاکستان بنا کر پیش کرے جس پر انہیں فخر ہو، ایسا پاکستان جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو، جہاں طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ قانون نہ ہو، جہاں پولیس شہری کو خوفزدہ کرنے کے بجائے تحفظ دے، جہاں عدالتوں سے انصاف ملے، اور جہاں کسی والدین کو اپنے مقتول بچے کی قبر کی حفاظت کے لیے خود پہرا نہ دینا پڑے، کیونکہ یہ ایک سمپل فارمولہ ہے۔ جس ملک میں لوگوں کو انصاف ملتا ہے وہاں لوگوں کو وطن سے محبت کا لیکچر نہیں دینا پڑتا۔ جب ریاست اپنے شہریوں کے ساتھ انصاف کرتی ہے تو شہری بھی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر نظام کے کولیپس کی باتیں نہیں ہوتی، معیشت کے گرنے کا خوف کم ہوتا ہے، خطے میں پیچھے رہ جانے کا سوال نہیں ہوتا، پھر پاکستان خود بخود اڑان بھرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کو محب وطن بنانے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ نہیں کہ انہیں بار بار بتایا جائے کہ وطن سے محبت کرو، سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ریاست انہیں ایسا پاکستان دے جس سے محبت کرنا ان کے لیے فطری بن جائے۔